الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، فقہ اور ظاہری حدیث کا اختلاف کیا ہے۔ یعنی فقہ استنباطی طریقہ اور ظاہری لفظی حدیث لینے کا طریقہ۔ اس کے بیان سے پہلے اگر آپ لوگ نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر جو لائیو آپشن ہے وہ کھل جائے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے یہ آپشن کھل جائے گا، جزاکم اللہ۔ تو اصل اختلاف کیا ہے؟ اصل اختلاف یہ ہے، فقہا حدیث، قرآن، قیاس، اجماع، اصول، مسئلہ کا مکمل جامع حکم اس سے بیان کرتے ہیں۔ ظاہری حدیث والے صرف الفاظ حدیث لیتے ہیں، نہ سیاق، نہ دوسرے احادیث، نہ فقہی اصول بیان کرتے ہیں، صرف ظاہری حدیث لیتے ہیں۔ اختلاف کی جڑ ظاہری معنی اور فقہی معنی۔ ظاہری حدیث والے کہتے ہیں حدیث کے لفظ جو کہے وہی حرف بحرف عمل ہوگا۔ فقہائے دیوبند کہتے ہیں حدیث کا مجموعی مفہوم دیکھا جائے، تمام احادیث، قرآن، اجماع اور عمل صحابہ کو ملا کر پھر عمل کریں۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض دفعہ رفع الیدین کیا۔ ظاہری حدیث والا نتیجہ یہ ہے ہر نماز میں ہمیشہ رفع الیدین واجب ہے۔ ظاہری حدیث کا نتیجہ میں بیان کر رہا ہوں، ہر نماز میں ہمیشہ رفع الیدین واجب ہے۔ فقہا کا نتیجہ کیا ہے؟ تمام احادیث جمع کرنے کے بعد رفع الیدین مستحب ہے، لازم نہیں۔ دلیل فقہا حدیث یہ ہے وما رویہ انہ ترکہ فی آخر عمرہ، مصنف ابن ابی شیبہ۔ نبی علیہ السلام نے آخری زمانہ میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ رفع الیدین فرض لازم نہیں۔ دوسرا مثال بیان کریں گے، حدیث کا ظاہری لفظ فَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ، وضو میں پاؤں دھو لو، حدیث میں آیا ہے۔ ظاہری حدیث والا کہتا ہے ہمیشہ پاؤں دھونے، موضوع پر مسح کام نہیں۔ یعنی ظاہری حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ پاؤں دھوئے۔ فقہا کا جواب یہ ہے یہ دوسرا احادیث سے نسخ تخصیص ہے۔ مسح علی خفیہ متفق علیہ ہے کہ مسح موضوع پر مسح ہے تو پاؤں دھونا تو آپ لوگوں نے لازم قرار دیا، اب مسح کیسے کریں گے؟ تو دوسری حدیث ہم نے دیکھ لی تو اس میں ہے موضوع پر مسح کر لے۔ فقہ کہتی ہے لفظ ظاہری تو دھونا ہے، لیکن دوسری حدیث مسح کرتی ہے، لہٰذا دونوں کو جمع کرو، مسح بھی سنت ہے۔ فقہا کے نمبر 2 فقہا کے مضبوط اصول یہ ہے اور اس کا موقف یہ ہے۔ اصول نمبر 1، الجمع بین الادلۃ اولی من اہمال بعضہا۔ اصول فقہ یہ ہے تمام دلائل کو جمع کرنا کچھ کو چھوڑنے سے بہتر ہے۔ ظاہری حدیث والے اکثر ایک حدیث لیتے ہیں، دوسری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصول نمبر 2، قرآن کا اصول، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سورۃ حشر میں ہے، اے عقل والو عبرت پکڑو، یعنی سوچو، قیاس لگاؤ۔ قرآن خود قیاس کا حکم دے رہا ہے۔
ظاہری حدیث والے کہتے ہیں قیاس غلط، فقہا کہتے ہیں قیاس قرآن کا حکم ہے۔ ظاہری حدیث والے تو کہتے ہیں قیاس غلط ہے اور فقہا کہتے ہیں قیاس قرآن کا حکم ہے۔ اصول نمبر 3 عمل صحابہ، حدیث میں ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی حدیث ہے، مگر صحابہ میں اختلاف تھا، کچھ رفع الیدین کرتے تھے کچھ نہیں۔ فقہا نے عمل صحابہ کو بنیاد بنایا۔ ظاہری حدیث والے صرف ایک حدیث لیتے ہیں۔ پھر نمبر 3 فقہا کے مضبوط دلائل کہ ظاہری ہمیشہ درست نہیں، یعنی ظاہری حدیث پر عمل ہمیشہ درست نہیں۔ دلیل نمبر 1 نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیتم عن زیارت القبور فزوروہا، مسلم کی حدیث ہے، پہلے منع بعد میں اجازت، یعنی نبی علیہ السلام نے زیارت القبور سے منع فرمایا، پہلے منع بعد میں اجازت دی۔ اگر صرف ظاہری حدیث لی جاتی تو کیسی حدیث لینی ہے، پہلی یا دوسری؟ کیا جمع کیا؟ نہیں، تو اب ہم دونوں حدیث جمع کریں گے۔ فقہ کہتی ہے نسخہ دیکھو، ترتیب دیکھو۔ دلیل نمبر 2 وضو میں ترتیب، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، سورۃ مائدہ میں ہے۔ ظاہری حدیث والے کہتے ہیں بس چہرہ دھو لو، ترتیب ضروری نہیں، لیکن حدیث ہاکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں ہے۔ فقہ نے دونوں کو جمع کیا، ترتیب سنت موقدہ بن گئی۔ نمبر 4 فقہائے دیوبند کا اصولی خلاصہ یہ ہے الحکم یثبت بالمجموع لا بالظاہر فقط، ابن حمام فتح القدیر وغیرہ۔ شرعی حکم مجموعی دلائل سے ثابت ہوتا ہے، صرف ایک ظاہری لفظ سے نہیں۔ دیوبند کا مضبوط ترین اصولی جواب حدیث سے ہے رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، ترمذی کی حدیث ہے۔ بہت سے لوگ حدیث تو اٹھاتے ہیں لیکن سمجھے وہ جس کو پہنچے ہو۔ حدیث بتا رہی ہے کہ حدیث کا سمجھنا فقیہ کا کام ہے، صرف لفظ پڑھ لینا کافی نہیں۔ یہ دیوبند کا سب سے مضبوط نقطہ ہے۔ تو آخری نتیجہ یہ ہوا فقہ ساری احادیث قرآن اصول جامع حکم بتاتی ہے، ظاہری حدیث والے صرف ایک لفظ ایک حکم بتاتی ہے۔ فقہ محفوظ متوازن مسلسل ہے، ظاہری حدیث ادھورا متصادم موقع ہے۔ تو یہ اختلاف ایک فقہ اور ظاہری حدیث والوں کا ہے، جو ہم نے دونوں کے دلائل اور اس سے جوابات بیان کیے، یہ سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر